جناب رسول اسلام کے قدم مبارک پر جناب سیدہ کا قدم، جناب سیدہ کے قدم مبارک پر مولائے کائنات کا قدم. اب جملہ سنیے، آگے رسول، بیچ میں سیدہ، ان کے پیچھے مولائے کائنات. فضیلت کا جملہ سن لینا، توجہ کیجیے گا. ارے سیدہ کہتے کسے ہیں؟ آگے رسول، بیچ میں سیدہ، ان کے پیچھے مولائے کائنات. ارے سیدہ اسے کہتے جس کا قدم بے پردہ نہیں ہے. بے شک بے شک. ایک دنیا والوں، سیدہ وہ ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھائے تو نبوت لے لے. سیدہ اسے کہتے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھائے تو نبوت لے لے، ایک قدم پیچھے ہٹائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. فضیلت سیدہ ابھی مجھے پڑھتے ہوئے لگ بھگ 1 گھنٹہ ہوا ہے. نعوذ باللہ، وہ لوگ کہ جو سیدہ کو معمولی عورت سمجھتے ہیں، خدا ان پر قیام قیامت تک لعنت کرے. بے شک آمین. اور ان مرحوموں کو اے پروردگار، کٹہرے کے مرکزی امام بارگاہ سے کہہ رہا ہوں، مرنا ہمیں بھی ہے، برحق ہے موت. اے پروردگار، جب ہم جائیں اور جب ہم جنت تک جائیں اور اگر جہنم راستے میں پڑ جائے تو ان ملونوں کو کم سے کم ہماری نگاہ جلتے ہوئے ضرور دیکھیں. انشاءاللہ، اور ضرور دیکھیں گی ولایت یہاں سے. آمین. میرے عزیز بھائیوں، یہ جناب فاطمہ زہرا ہے. اے بیویوں، واقعہ ان کی سیرت کو اپناؤ، باپردہ کھڑی رہنے کی، باپردہ رہنے کی کوشش کرو، بے پردہ نہ رہو. بے شک کیونکہ بی بی زہرا کی سیرت تمہارے لیے نمونے عمل ہے. بے شک بے شک. واقعہ آج 2 صفر غم کے ایام. ایک روایت مصائب کی پڑھوں گا. یہ دن اتنے غمناک اور المناک ہے کہ آدمی اگر سوچ لے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے. نام حسین زبان پر آنے کے بعد اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا. عزیزانو، ایک روایت جو میں کل پڑھ رہا تھا وہ پڑھنی ہے آپ کے سامنے. روتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، اور جب جب سوچیں گے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے. قیصر دمشق کی بیٹی ہند، بادشاہ دمشق کی بیٹی ہند، بچپنے کا عالم بیمار ہو گئی. تھوڑا سا ذرا تھا، بیدار ہو کے سن لیجیے گا. بیمار ہو گئی، چاروں طرف علاج کرایا، صحتیاب نہ ہو سکی. بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا، میری ماں بہنوں غور سے سننا، آپ کی بڑی عقیدت ہوتی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے، بڑے معجزات مانتی ہیں یہ ہماری ماں بہنیں، اور یقیناً قبول بھی ہوتی ہیں. ہماری دعائیں بی بی زہرا کے واسطے سے بہت جلد مستجاب ہوتی ہیں. ان سے تو بادشاہوں نے اپنے علاج کروائے ہیں. کیا نام ہے بادشاہ دمشق کی بیٹی کا؟ نام ہے ہند. لا علاج ہو چکی. بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، جب تو مدینے چلا جا، علی کے دروازے پہ لے جا.
سنیے گا مسائل، ابھی مسائل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، روایت سنیے گا انشاءاللہ کلیجے پھر جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، بس جیسے ہی وہ شخص چلا اپنی بیٹی کو لے کے دروازے پہ پہنچا، دخل الباب کیا، علی باہر آئے، کہا بادشاہ پریشان کیوں ہے؟ کہا میں تیری پریشانی جانتا ہوں، آ جا۔ اب سنیے میں یہاں سے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے، میں ایک ہی روایت پڑھوں گا، ادھر ادھر نہیں کہوں گا، توجہ کیجیے گا۔ جناب مولائے کائنات نے مصلی بچھایا، اب دعا سنیے گا، وہ جناب ابراہیم کی دعا سنی آپ نے، اب یہاں مولائے کائنات کی دعا سنیے گا۔ مولا کہتے ہی اسے ہیں، علی کہتے ہی اسے ہیں، رسول کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی نگاہ ماضی حال مستقبل کا ہو۔ مصلی کو بچھایا اور بچھانے کے بعد نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا میرے معبود تجھے سکینہ کا واسطہ ہو۔ آج میں پڑھ سکتا ہوں، میرے معبود تجھے سکینہ کا واسطہ ہند کو صحتیابی دے دے۔ ابھی سکینہ نہیں، بادشاہ دمشق جا چلا جا تیری بچی ٹھیک ہو گئی، ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا پھر واپس آیا، دروازے پہ پھر دخل الباب کیا، کہا میں نے تیرے لیے دعا کر دی، تیری بچی انشاءاللہ صحتیاب ہو جائے گی۔ کہا یا علی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری بچی ٹھیک ہو گئی تو میں اسے آپ کی کلیجے میں لے لوں گا۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گا زیادہ، میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ میں بھول گیا بہت ساری باتیں جو مجھے میسج دینے تھے، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں دوں گا، جیسے حالات چل رہے ہیں آج کے آیت اللہ حمید الحسن صاحب کے حوالے سے۔ میرے عزیز بھائیوں، بس مولا کے پاس سے وہ رخصت ہو کے چلا گیا، دعا کسی اور نے نہیں کی تھی، امیر کائنات نے کی۔ گھر پہنچا، بچی دن بدن صحتیاب ہونے لگی، میں بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا، بچی دن بدن صحتیاب ہونے لگی۔ بادشاہ دمشق کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آیا، لیکن سوچنے لگا اکلوتی بیٹی ہے، کیسے ہند کے بغیر گزارا کروں گا، لیکن پھر کہتا ہے وعدہ بھی تو امیر کائنات سے کیا ہے۔ جناب زینب کی شادی عبداللہ سے ہوئی، ہند کنیزی میں ساتھ چلی گئی۔ میں مختصر کر رہا ہوں، خدا کی قسم چھوڑ رہا ہوں 2-3 روایتیں اس کے اندر، اور جب چلی گئی سنیے گا مصائب کے جملے، جب جب یاد آئیں گے آنکھوں سے آنسو بہیں گے عزادارو۔ اور جب چلی گئی نا ہند تو ایک مرتبہ، اب یہاں بھی 2 روایتیں، صرف ایک روایت پڑھوں گا عزادارو۔ پر جیسے ہی اتفاق یہ ہوا کہ ہند جوان ہوئی اور یزید سے ہند کا رشتہ طے ہو گیا۔ آپ یہ سوچیں گے فرش شہزہ پہ بیٹھے ہوئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی قرآن پڑھو، جناب آسیہ مومنہ تھی، فرعون کافر تھا، یہ تو مرضی رب ہے نا عزادارو، یہ تو ایک منظر دکھانا ہے اللہ کو۔ اب میں مختصر پھر کر رہا ہوں، جب رشتہ طے ہو گیا اور ہند دلہن بنی، ایک مرتبہ جناب زینب کو ہند نے اپنے قریب بلوا بھیجا، اور جیسے ہی بلوا بھیجا جناب زینب آئی، اور آنے کے بعد کہا ہند بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا شہزادی میں جا رہی ہوں شہزادی۔ کہاں یقیناً جا رہی ہو؟ کہا شہزادی وعدہ کرو، وعدہ کرو۔
شہزادی 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 میرے گھر ضرور آنا. کاش میں بچ سکوں خدا کی قسم. دل کھول کے رہیے گا, رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آدھا نہ رو. بس جیسے ہی جناب زینب سے یہ جملے ہند نے کہے, یہ شہزادی میرے گھر ضرور آنا. جناب زینب بولی, اگر میں تیرے گھر آؤں تو تو کیا کیا انتظامات کرے گی؟ زینب سے ہند کہنے لگی, شہزادی آپ میرے گھر آنے کا ارادہ کرنا, میں اپنے گھر سے لے کے آپ کے گھر تک راستے میں پھول ہی پھول بچھوا دوں گی تاکہ آپ کے قدم زمین پہ نہ پڑے. میں کہوں گا, اے ہند کربلا کے میدان میں آ جاؤ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. لیجیے, جب یہ کہا جناب زینب سے ہند نے تو جناب زینب رونے لگی اور رو کے کہنے لگی, اے ہند ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے لیکن تو ہمیں پیچھا نہ پائے گی. اے ہند ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے لیکن تو ہمیں پہچان نہ کرے گی. اے شہزادی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی شہزادی کو نہ پہچان پاؤں؟ اے شہزادی آپ کے گھر میں پلی بڑی ہوں, نمک کھایا ہے شہزادی. جزاک اللہ. اے میرے مولا, اے میری بیوی, یہ تیرے مسائل سن کے گریا کیا؟ مومنین کی نظرانوں کی اگر کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کر دینا. اے بیوی, اگر کوئی بے فرزند ہو تو اسے فرزند دے دینا. اے بیوی, جو ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, اگر خدا نہ کرے کسی کی گود آباد نہ ہو تو اسے آباد کر دینا. اے بیوی, اگر کوئی رشتے کے لیے پریشان ہو تو اس کا رشتہ بہتر سے بہتر فراہم کر دینا. جزاک اللہ. دیکھیے, 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا, 2 محرم کو وادی سے کربلا ہوا. روز عاشورہ آ گیا, آزادارو زہرا کا گھر اجڑ گیا, زہرا کا گھر اجڑ گیا. نہ عباس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ محمد, حتیٰ کہ حسین بھی نہ رہے. حسین کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے. 11 محرم کو رانو بیواؤں کا قافلہ چلا. اور جب یہ قافلہ چلا گا رو, اب سنیے گا, اب یہ قافلہ یزید کے دربار کے قریب پہنچا, اور جیسے یزید کے دربار کے قریب پہنچا آزادارو, تو یزید کی بیٹی رملہ کھیلتی ہوئی باہر آئی. اللہ اللہ, کیسے مسائل سن رہے ہیں آپ آزادارو. رملہ کھیلتی ہوئی باہر آئی. اس نے کچھ قیدیوں کو دیکھا اور دیکھ کے تاب نہ لا سکی, جلدی سے دربار میں گئی. میری طرف دیکھیے گا, جلدی سے دربار میں گئی, اماں کا بازو تھاما اور تھامنے کے بعد کہا, اماں میرے ساتھ چلو. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بیٹی کیا ہوا؟ اماں آج سے پہلے ایسے قیدی نہ دیکھے نہ سنے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اماں آج سے پہلے ایسے قیدی نہ دیکھے نہ سنے. کہا بیٹی کیسے قیدی ہے؟ کہا اماں ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, ارے گلے میں کار تو. اے اماں, ارے کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے. اے اماں
کے اللہ کا کرو پھر برا جو ماننا ہوتے ہوئے بناؤ. بس جیسے ہی رملہ کے ساتھ ہند چلی، جناب زینب نے بالوں کے درمیان سے آتے ہوئے ہند کو دیکھا. سید سجاد سے کہا اے بیٹا کچھ نہ بولنا، ہند کو آنے دینا. قیامت ہوگی انشاءاللہ ان جملوں پر اللہ دارو. ہند کو آنے دینا. ایک مرتبہ عابد ایمان کے قریب پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے ہند اے قیدی یہ تیرا حال کس نے کیا، تم کون ہو؟ جناب سید سجاد خاموش ہیں. اس بچی کے پاس پہنچی جس کے گال لال ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے. بس ایک مرتبہ اے بچی تو کون ہے، کہاں سے ہے؟ جناب سکینہ خاموش ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کے قریب پہنچی اور پہنچنے کے بعد سنیے گا ذرا سا محسوس کیجیے گا تم لوگوں کو ادارو. جناب زینب کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے اے قیدن تو یہ بتا تو کون ہے؟ ایمان اور انصاف سے بتاؤ، جو یہاں کی شہزادی رہ چکی ہو، جب اسے قیدن کہا گیا ہوگا اس کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ آج میں برسب کرے گا منہ کو آ رہا ہے خدا کی قسم. عدالہ رسول اللہ خدا کی قسم مسائل میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا عدالہ رو یہاں پر جناب ایمان زمانہ بھی آتے ہیں، ان کو فرصہ پیش کی جائے. عدالہ جیسے جملہ کہا کہ دیکھ ہمیں سب کچھ کہنا قیدن نہ کہنا، یہ تو حالات نے مجبور کر دیا، یہ تو حالات نے مجبور کر دیا. کہا نہیں تم قیدن ہو. جناب زینب پھر کہتی دیکھو مجھے قیدن نہ کہنا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم رہنے والی کہاں کی ہو؟ تم رہنے والی کہاں کی ہو؟ کہا میں مدینے کی رہنے والی. اور ہند طرف نہیں، جزاک اللہ تعالیٰ ہند طرف نہیں. اور ایک مرتبہ لگنے کے بعد کہتی ہے ارے مدینے کی رہنے والی، مدینے میں کون سے محلے کی؟ کہا محلے تمہارے بنی ہاشم. اللہ آپ کے رونے کو قبول کرے. کہا محلے تمہارے بنی ہاشم. بچہ سے جملہ کہا ایک مرتبہ کہتی ہے ارے جب تم محلے قمر بنی ہاشم کی رہنے والی ہے تو پھر میرے آقا عباس کو جانتی ہوگی. کاش میں فرصت ہوا تھا تو میرے آقا عباس کو جانتی ہوگی. کہا ہاں میں تیرے آقا عباس کو جانتی ہوں. کہا جب تم میرے آقا عباس کو جانتی ہے تو میرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوگی. تم میرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوگی. کہا تیرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوں. کہا جب تم میرے آقا حسین کو جانتی ہوگی تو ان کی پیاری پیاری بہن زینب کو بھی جانتی ہوگی. ہاں زینب کو بھی جانتی ہوں. جناب زینب کہنے لگی اے ہند اے ہند اے ہند اتنا بتا اگر تو یہاں پہ زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ ارے سب کچھ کہنا مگر زینب کا نام نہ لینا. جزاک اللہ اللہ آپ کو رونے کا اجر کرے انشاءاللہ. جیسے یہ جملے کہے کہ تو پہچان لے گی. کہاں یہ مت کہنا. کہاں میری بیوی، کہاں یہ نظیر دربار. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا نہیں پہچان لے گی نا. کہا نہیں ہو نہیں سکتا کہ میری بیوی یہاں آئے. بس جیسے جملے کہے جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. یہ پہچان لیا
سکتی، تو زینب نہیں ہو سکتی. کہا اچھا اگر تم زینب ہو تو ابھی پتہ لگ جائے گا. بس سنیے بات تمام ہو رہی ہے. ابھی پتہ لگ جائے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا بیٹی رملہ جلدی سے دربار ملا، قرآن اٹھا کے لا.